الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا۔ یہ سود کی حرمت کے جو احکام ہیں اور یہ جو مسائل ہیں، یہ ان چند مسائل میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں حتیٰ کہ نماز کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے سوال کیا، استفسار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ روزے کا حکم آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ ہم نے نماز کیسے پڑھیں، ذکر اذکار کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ سود اور شراب یہ دو ایسی حرمتیں ہیں، ایسے احکام ہیں کہ جن کے بارے میں صحابہ کرام نے بغیر کسی تردد کے اس حکم کو بجا لایا۔ سود موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی حرام تھا، تورات سے پہلے بھی جاری تھا، تورات کے اندر بھی حکم آیا کہ اس کو حرام کراتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہی بات چلتی ہے، زمانے جاہلیت میں بھی اس کا رواج عام تھا، ہر کوئی جانتا تھا۔ اصل میں بات یہاں آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سود کہتے کسے ہیں۔ سود کا لفظی معنی ربا، عربی کے اندر کہتے ہیں ربا۔ ربا کا لفظی معنی کلو قرض، ربا کا معنی یہ ہے، لغوی معنی صرف یعنی لفظ کا معنی یہ ہے کلو زیادت لا یقابلها عوض، ہر ایسی زیادتی کہ جس کے مقابلے میں کوئی عوض نہ ہو۔ جب کہیں آپ کی عوض آ گیا تو وہ سود نہیں ہے، جب عوض نہیں ہے تو وہ سود میں شامل ہوگا۔ یہ لفظ کا معنی ہے کلو زیادت لا یقابلها عوض۔ جب یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے نا، کہیں آپ مار نہیں کھائیں گے، کہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے شرعی طور پر؟ کلو قرض جر نفعا فهو ربا۔ یہ وہ، اور ربا کی بھی دو قسم ہیں، ایک ربا القرآن ہے، ایک ربا القرض ہے۔ جو ربا القرآن ہے اس کے بارے میں کسی بھی فقیہ کا، کسی بھی امت کا، کسی بھی صحابی کا، کسی بندے کا اختلاف نہیں ہے۔ اس میں یہی ہے کلو قرض لا یقابلها عوض، وہ ربا القرآن ہے۔ اور ربا القرض جو ہے اس میں ائمہ کا اختلاف رہا ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف رہا ہے، اور اس بات پر 7 قرآن مجید کی آیات، 40 احادیث اور اجماع امت کا اس بات پر اتفاق رہا ہے۔ جس طریقے سے ربا القرآن حرام ہے، اسی طریقے سے ربا القرض بھی حرام ہے۔ ربا القرض بھی حرام ہے۔ وہ ربا القرض کیا ہے؟ ربا القرض یہ ہے، وہ 6 چیزیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر پیسوں کے مقابلے میں کوئی عوض نہیں ہے تو وہ تو سود ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر کچھ بیع اور معاملات ایسے چلتے تھے جس میں کیا ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگ اس کو ثواب اور اپنے جس طریقے سے معاملات ہم آج کل کرتے ہیں عام روٹین کے مطابق، وہ عام روٹین کے مطابق کرتے تھے، جسے بیع مزابنہ، بیع محاقلہ، ان چیزوں، یہ الفاظ فقہا نے یہ تعبیر کیے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربا القرض جو ہے، یعنی کہ 6 چیزوں کے بارے میں حکم دیا، گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو، چاندی کے بدلے میں چاندی، سونا کے بدلے میں سونا، کھجور کے بدلے میں کھجور، اور انگور کے بدلے میں انگور، یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے نمک کے بدلے میں نمک۔ تو فرمایا ان 6 چیزوں کا مقابلہ 6 چیزوں کے ساتھ کرو گے تو 2 چیزوں کا خیال کریں، 2 چیزوں کا خیال کریں، ایک تو ادھار نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا ہاتھوں ہاتھ قبضہ ہونا چاہیے۔ ایک تو ادھار نہیں ہونا چاہیے، اس میں بیع مزابنہ ہے، بیع محاقلہ ہے، اور بھی بہت ساری بیعات کے نام آتے ہیں کہ یہ فقہا نے ان کو تعبیر کیا ہے، فلاں یہ بیع یہ بنتی ہے، فلاں یہ صورت یہ بنتی ہے، فلاں یہ صورت یہ بنتی ہے۔ کتاب البیوع کے اندر، کتاب الربا کے اندر لکھا ہوا ہے، کہ ہدایہ کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر، کنز الدقائق کے اندر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر فقہا نے اس بات کو تعبیر کیا ہے کہ یہ جب صورتیں آ جائیں گی، ربا القرض کیا ہے، یہ 6 چیزیں، یہ ان کے اندر اگر جب آپ مماثلت کریں گے، جب ان کے ساتھ آپ لین دین شرح کریں گے تو 2 چیزوں کا خیال کریں، ایک تو ادھار نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا ہاتھوں ہاتھ قبضہ ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں اگر چیز کا چیز کے ساتھ تقابل کر رہے ہیں، اور اگر دوسرا ہے ادھار، کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر ایسا قرض جو نفع لے کر آئے اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کیا ہے،
سود ہے. یہ سادی سی بات ہے، سیدھی سی بات. اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا حکم دیا کہ ٹھیک ہے انسان ہے فمن جاءہ موعظۃ. اچھا معاملہ یہ دیکھیں آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا سود کا کہ آپ آج کے بعد سود حرام ہے، ہاں جی، اور اسی طریقے سے جب شراب کا حکم آیا کہ شراب حرام ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بلا کسی شک و تردد کے شراب کو بھی کیا ہے ترک کر دیا اور سود کو بھی ترک کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا کیا کرتا ہوں، سود ختم کرتا ہوں. اور زمانے جاہلیت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود پورے عرب کے لوگوں کا 3/3 سود ایک طرف اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود ایک طرف. یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مالیت تھی عرب کو ایسے ایک مٹھی میں خریدا ہوا تھا، عرب کو ایک مٹھی میں خریدا ہوا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارا کا سارا معاف کر دیا. کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہوں، میں اپنے چچا عباس کا کیا ہے سارا سود معاف کرتا ہوں اور باقی کا کسی کے ساتھ لینا دینا ہے وہ بھی کیا ہے ختم. آج کے بعد نہ مسلمان کسی سے سود کا معاملہ کرے گا اور نہ کافر مسلمانوں کے ساتھ سود کا معاملات کریں گے. تو بغیر کسی تردد کے شراب کے معاملے میں، اور یہ وہ ان معاملات میں سے ہے، سود کی حرمت ان معاملات میں سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے چند عرصہ قبل یہ واقعہ پیش ہے. یعنی سود کی حرمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کی تفصیل جیسے نماز کو کھول کے بیان کیا گیا، زکوٰۃ کو، حج کو، عشر کو، اور اسی طریقے سے کیا ہے سارے معاملات. یعنی صحابہ کرام بسا اوقات کوئی بھی مسئلہ پیش آ جاتا تھا، جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، معاملات پیش آئے، پھر ان سے پوچھا گیا یہ معاملہ یہ، یعنی کہ وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر کے صحابہ کرام کیا دریافت فرما لیتے تھے. لیکن سود کی حرمت ایک ایسی ہے جس کے